السلام علیکم دوستو، میرے چینل کے اگلے ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ کافی عرصے سے میں شوقیہ سرائکی کی لوک کہانیاں جمع کر رہا تھا اور میرا ارادہ تھا کہ کسی وقت انہیں شائع کرا دوں، لیکن باوجود ابھی تک میں انہیں شائع نہیں کرا پایا۔ تو اب میں نے سوچا ہے کہ کیوں نہ یوٹیوب کے ذریعے انہیں بیان کر دوں، تاکہ وہ آپ دوستوں تک پہنچ بھی جائیں اور ایک لحاظ سے محفوظ بھی ہو جائیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، برائے مہربانی اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ ان لوک کہانیوں کو جب میں آئندہ ایک ساتھ میں پیش کروں تو ان کے بارے میں آپ تک پیش کی اطلاع پہنچ جائے اور آپ ان میں سے کسی کو مس نہ کریں۔ بہت شکریہ۔ آج کی گفتگو کا آغاز سرائکی زبان اور اس کے بولنے والوں سے۔ پاکستان میں ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی سرائکی زبان بولتی ہے۔ سرائکی زبان بولنے والوں کی اکثریت، جیسا کہ آپ کو علم ہے، پنجاب میں رہتی ہے۔ جنوبی پنجاب کی بے شمار تحصیلوں اور اضلاع میں سرائکی بولنے والے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ کے پی کے ڈیرہ اسماعیل خان، بنوں اور ٹانک کے اضلاع میں بھی سرائکی بولنے والوں کی ایک بڑی تعداد آباد ہے۔ اور جب بھی سرائکی تحریک یا سرائکی صوبے یا اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں تو انہی علاقوں کا عام طور پہ ذکر ہوتا ہے۔ سرائکی بولنے والوں کی ایک بڑی تعداد بلوچستان اور سندھ میں بھی رہتی ہے، جن کا ذکر ہم کم سنتے ہیں۔ بلوچستان میں سرائکی بولنے والوں کی بڑی تعداد سبی اور نصیر آباد کے ڈویژنوں میں رہتی ہے۔ اس کے علاوہ پورے بلوچستان کے شہروں اور قصبوں میں ہندو دکانداروں کی اکثریت بھی سرائکی بولتی ہے۔ بلوچستان کے ضلع لسبیلا میں بھی سرائکی بولنے والوں کی ایک بڑی تعداد رہتی ہے۔ 1976 میں جب میں پہلی مرتبہ وہاں گیا تو میں وہاں کے بازار میں لوگوں کو خالص سرائکی میں باتیں کرتے دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ وہاں اسے لاسی کہا جاتا ہے اور بہت سے لوگ اسے سندھی کی ایک ڈائلیکٹ یا شاخ سمجھتے ہیں۔ سندھ میں جیکب آباد اور کشمور کے اضلاع میں سرائکی بولنے والوں کی بہت بڑی اکثریت رہتی ہے۔ اس کے علاوہ پورے سندھ میں جہاں جہاں بلوچ رہتے ہیں ان کی بھی مادری زبان سرائکی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بلوچ براہ راست بلوچستان سے سندھ جانے کی بجائے 15ویں 16ویں صدی میں جنوبی پنجاب کے اضلاع ڈیرہ غازی خان اور مظفر آ کر آباد ہوئے اور وہاں 1-2 صدیاں رہنے کے بعد بلوچی بھول گئے اور سرائکی بولنا شروع کی، اور اس کے بعد انہوں نے سندھ کی طرف ہجرت کی تو سرائکی زبان کو اپنے ساتھ لے گئے۔ لیکن جہاں تک سرائکی لوگوں کا تعلق ہے، صرف جنوبی پنجاب کے سرائکی بولنے والے اور کے پی کے سرائکی بولنے والے اپنے آپ کو سرائکی بولنے والوں کے طور پر متعارف کراتے ہیں، جبکہ وہ سرائکی جو بلوچستان اور سندھ میں رہتے ہیں اپنے آپ کو سرائکی کے طور پہ متعارف نہیں کراتے۔ وہ اپنی شناخت سندھی بولنے والوں کے طور پہ، بلوچی بولنے والوں کے طور پہ یا اپنی ایتھنک آئیڈینٹیٹیز کے حوالے سے کرتے ہیں۔ تاہم یہ ایک حقیقت ہے کہ پورے ملک میں جہاں جہاں سرائکی بولی جاتی ہے وہاں رہنے والوں کی اکثریت بلوچ ہے۔ جنوبی پنجاب میں بھی ان علاقوں میں سرائکی بولی جاتی ہے جہاں بلوچوں کی ایک بڑی کثیر تعداد رہتی ہے۔ اس کے علاوہ ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانک وغیرہ میں بھی بلوچ بڑی تعداد میں آباد ہیں، جبکہ بلوچستان اور سندھ میں بھی ان علاقوں میں جہاں سرائکی بولی جاتی ہے زیادہ اکثریت بلوچوں کی ہے۔ یہ بڑی ایرانک بات ہے، کیونکہ 15ویں اور 16ویں صدی میں جب بلوچ پہاڑوں سے اتر کر مشرق کے میدانوں کی طرف آنے لگے تو وہ سرائکی بولنے والوں کو کوئی اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے۔ اس وقت میدانوں میں رہنے والے جو سرائکی بولتے تھے ان کا بڑا پیشہ کاشتکاری اور مال مویشی پالنا تھا۔ شمال مشرقی بلوچستان کے بلوچ ان لوگوں کو جٹ اور ان کی زبان کو جٹاکی کہتے تھے، جبکہ جنوب کے بلوچ ان لوگوں کو جدگال اور ان کی زبان کو جدگالی کہتے تھے۔ 15ویں صدی عیسوی کے آخر میں جب بلوچوں کی طاقت اپنے عروج پہ تھی، وہ آپس کی لڑائیوں کا شکار ہو گئے اور ان کے 2 بڑے قبائل رند اور لاشار کے مابین ایک طویل جنگ چھڑ گئی جو 30 سال تک جاری رہی۔ آخر کار اس لڑائی میں رند غالب آئے اور لاشاروں کو شکست ہوئی۔
جنگ ہارنے کے بعد لاشاریوں کے سردار میر گورام نے رندوں کے سردار میر چاکر کے نام ایک نظم میں کہا کہ جنگ تو اب تم جیت گئے ہو، لیکن اب تم لوگ ان علاقوں میں جہاں جا کر آباد ہوگے جہاں تمہارے بچوں کو جدگالی یا جٹ عورتیں لوریاں سنائیں گی اور وہ بلوچی زبان بولنے کو ترسیں گے، جب وہ بڑے ہوں گے تو وہ کھیتی باڑی کریں گے اور ان کے ہاتھ جانوروں کو ڈنڈوں سے ہانک ہانک کر زخمی ہو جائیں گے۔ میر گورام لاشاری کی پیش گوئی درست ثابت ہوئی اور آج بلوچوں کی اکثریت سرائکی بولتی ہے اور ان کا پیشہ کھیتی باڑی ہے۔